محمد مستقیم اسلامک بیان، محمد مستقیم یوٹیوب آفیشیل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا محمد کے مطابق ہو، آپ کا سونا بچھونا سب کچھ محمد کے مطابق ہو، آپ کا چلنا پھرنا محمد کے مطابق ہو، لوگ دیکھیں تو آپ سے سبق حاصل کریں کہ دیکھو محمدی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ محمدی آ رہا ہے۔ ہاں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، اس سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ہماری شکل بلال تھا، بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، محمدی بن گیا، محمدی بن گیا۔ ہاں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ کیسے کیا؟ بلال حبشی تھا، غلام آزاد نہیں تھا، غلام تھا، غلام آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے آپ کو اپنے محمد کے حوالے کر دیا، کہنے لگے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جینا مرنا میرے آپ کے مطابق، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ محمدی بن گئے، محمد ہونے کا ٹھپا لگا لیا اپنے آپ کو، صادق بنے، امین بنے اور دیانتدار بنے، خوددار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تمام کا تمام واقعہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس طرح کے بلال حبشی پر ظلم ہوا کرتے تھے، کس طرح کے ظلم ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے کہ میں مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، مجھے تو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، خوشی سے جھومنے لگے۔ تمام کے تمام صحابہ دیکھ رہے تھے بلال کے چہرے پر کیسے خوشی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، نورانیت چھلک رہی ہے، دیکھو بلال کو، دیکھو کیسے محمدی بنا، کیسے محمدی نظر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، سیکھا، سمجھا، تربیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سانچے میں ڈھالا اور وہ محمدی نظر آیا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا اور سمجھا کہ بلال تم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے، پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، مؤذن بنانے کے بعد جب مسجد نبوی میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مدینہ منورہ میں گونج اٹھا، نورانیت گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر کے باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا آج اذان کس نے دی، آج اذان کس نے دی؟ بلال حبشی نے اذان دی۔ پورا عرب قبیلہ جو تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہاں ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ بلال حبشی اذان دے رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک ان کی آواز پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب ان کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال ہو گیا ہے، بلال حبشی کی سانسیں رک گئی، بلال حبشی کی سانسیں رک گئی، اگلے بول نہیں بول پا رہے ہیں کہ میں کس طرح اذان کو پورا کروں۔ وہ بڑا پریشانی کی حالت میں اذان کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا بلال حبشی قسم اٹھا رہے ہیں کہ آج محمد کا دیدار نہیں، اب محمد کا دیدار نہیں تو اب بلال اذان نہیں دے گا، محمد کا دیدار نہیں تو بلال اذان
نہیں دے گا، محمد نہیں تو اب بلال اذان نہیں دے گا۔ اوہو، بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے ہیں۔ اتنا غم آپ کے دل پر بیٹھ گیا محمد کے جانے کا، اتنا غم بیٹھ گیا، اتنا صدمہ بیٹھ گیا کہ لوگ آس پاس میں پوچھ رہے ہیں، آپ کو دلاسے دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بلال بلال حوصلہ رکھو، بلال حوصلہ رکھو، بلال حوصلہ رکھو، آپ حوصلہ توڑ دیں گے تو اوروں کو کیا ہوگا، بلال حوصلہ رکھو۔ سب صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ اوہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن دفن ہوا تو بلال کا عرب قبیل مسجد نبوی میں رہنا مشکل ہو گیا، مسجد نبوی میں رہنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے صحابہ سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد وہ ملک شام جہاد کے لیے چلے گئے۔ 1,00,000 صحابہ جہاد کے لیے نکلے تھے، ملک شام 6 مہینے گزر گئے، خواب کسی کو نہیں آیا، 1,00,000 صحابہ میں سے کسی کو خواب نظر نہیں آیا، لیکن بلال حبشی کو خواب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کے خواب میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بلال یہ کیسی دوستی، یہ کیسی دوستی، تم نے تو میرے شہریانہ چھوڑ دیا، تم نے تو میرے شہریانہ چھوڑ دیا۔ وہ بلال حبشی کو لگا جیسے کہ محمد ابھی زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے پردہ نہیں کیا ہے۔ جب نیند کھلی، اور کھلنے کے بعد اپنی سواری کو دیکھا، سواری پر اپنے ساز و سامان لادا اور نماز پیشاب پخانے کے کہیں نہیں رکے، صرف نماز اور پیشاب کے لیے رکے، اور چل سے چل 7 دن مسلسل چلتے رہے، اور جا کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے اور بڑی زور سے آواز لگانے لگے، محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ سامنے دیکھا تو قبر بنی ہوئی ہے، قبر بنی ہوئی ہے، وہیں کھڑے سے کھڑے بیٹھے گئے، اور بیٹھ کر کے آپ یوں اس طرح بیٹھے اور رونے لگے، اس طرح بیٹھے اور رونے لگے، کہنے لگے، محمد میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اوہو، صحابہ نے دیکھا بلال تشریف لائے ہیں، بلال تشریف لائے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ تمام صحابہ اکٹھے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ بلال سے کہو کہ اذان دے دیں، بلال سے کہو اذان دے دیں۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ابو بکر بڑے صحاباؤں میں سے ہیں، لیکن ابو بکر کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ بلال سے کہہ سکے کہ بلال اذان دے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بلال اذان دے دو۔ عمر سے بھی کہہ رہے ہیں، عمر کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بلال سے کہہ سکے کہ بلال اذان دے دو، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ نے مشورہ کیا کیسے بلال کو راضی کیا جائے، اذان دینے پر کیسے راضی کیا جائے۔ کسی نے کہا حسن حسین کو استعمال کیا جائے، حسن حسین کو بلایا جائے، حسن حسین کو بلایا گیا، کہا تمہارے چچا آ گئے، تمہارے چچا تشریف لائے ہیں، چچا جان سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دے دیں، تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے۔ دونوں 6 سال کے بچے تھے، ایک 6 سال کے تھے اور دوسرے 7 سال کے تھے، دونوں اچھلتے کودتے چاچا کے پاس گئے، ایک دائیں طرف بیٹھ گئے اور ایک بائیں طرف بیٹھ گئے، کچھ بول نہیں رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ بلال ایک طرف ادھر دیکھتے ہیں، ایک طرف ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، میرے بچوں، میرے بچوں، کیا بات ہے، کیسے خاموش بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، کیسے پریشان نظر آ رہے ہو، وجہ بتاؤ کیا بات ہے۔ آپ سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ادھر حسن حسین کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہے بچوں، میرے بچوں، بتاؤ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیسے خاموش ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں 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 چچا، آپ سے ہم ناراض نہیں ہیں، چچا ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، وجہ صرف اتنی ہے، کل میرے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے نا، کل میرے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے نا، آج ہمارے لیے اذان دے دو، آج ہمارے لیے اذان دے دو۔ ہاں کہا، بیٹھو، میں نے قسم کھا رکھی تھی، اب میں قسم توڑ دوں گا، اذان دوں گا، اذان دوں گا، قسم کا کفارہ دوں گا، لیکن اذان دوں گا۔ حسن حسین کی بات کو مان کر کے آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان جب بلند کی، پورا عرب جھوم اٹھا، ایسے لگا جیسے دور خلافت واپسی آ گیا ہے، دور نبوت واپسی آ گیا ہے۔
तमाम की तमाम औरतें नंगे पांव नंगे सर घर से बाहर निकल आई और कहने लगी आज बिलाल ने अजान दी है, आज बिलाल ने अजान दी है। ओ ऐसे ही मोहम्मदी नजर आओ, अपने आप को अल्लाह वालों के हवाले कर दो, अपने आप को अल्लाह वालों के हवाले कर दो। ये दुनिया दारे फानी है, कुछ भी नहीं है, ये दुनिया दारे फानी है, कुछ भी नहीं है। सब का सब दुनिया में रखा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और जो भी काम आएगा वो हमारे आमाल आएंगे। हम अच्छे आमाल करें, हम अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ ना दें, हम अपने अच्छे बोल बोलें। हम जब लोगों से बात करें तो अच्छी बोल का चुनाव करें, अच्छे बोलों का आप अच्छी बोल बोलें जिससे लोगों के दिल खुश हो जाएं। ऐसे बोल ना बोलें जिससे लोगों के दिल फट जाएं, चिर जाएं। मोहम्मदी नजर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप बिलाल हबशी ने जब अपने आप को नबी के हवाले किया तो मोहम्मदी नजर आया। अपने आप को भी अल्लाह वालों के हवाले करो, अल्लाह वालों के हवाले करो, अल्लाह वालों के हवाले करो। आपकी शक्ल सूरत मोहम्मद के मुताबिक हो, आपका उठना बैठना मोहम्मद के मुताबिक हो, आपका जीना मरना मोहम्मद के मुताबिक हो, आपके अखलाक मोहम्मद के मुताबिक हो, आपके रवैयात मोहम्मद के मुताबिक हो, आपका बिजनेस कारोबार मोहम्मद के मुताबिक हो, आपकी नमाजें मोहम्मद के मुताबिक हो, आपका खाना पीना, आपके तमाम रवैयात मोहम्मद के मुताबिक हो। घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रहते थे, घर के अंदर आप बच्चों के बीच में किस तरह रहते थे, बीवियों के बीच में किस तरह, मोहम्मदी नजर आओ, मोहम्मदी नजर आओ। अपनी शक्ल मोहम्मद वाली बना लो। मुझे मालूम है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं आपको। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। ये दिल तस्कीन पाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहम्मद मुस्तकीम इस्लामिक बयान।